فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائیں، یعنی اپنے گناہوں میں اضافہ کر لے اور اضافہ کرتے جائیں، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین، دردناک اور خوفناک عذاب معین کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید تو نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اپنی پوری کوشش کر لو، جتنا دھوکہ دینا ہے لوگوں کو دھوکہ دے دو، مکر و فریب کرنا ہے کر لو، جتنی کوشش ہے کوشش کر لو۔ کت کیدکا وسع سعیکا وناسب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، اپنی پوری کوشش کر لو، اپنی پوری توانائیوں کو روئے کار لاؤ، خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو۔ یہ اولیاء مکرمہ زینب نے دربار یزید میں اعلان کیا، یہ ہمارا ذکر باقی رہے گا، آل محمد کی یاد لوگوں کے دلوں میں قیامت تک باقی رہے گی، وحی الہی باقی رہے گی، دین اسلام باقی رہے گا، وحی کے آثار باقی رہیں گے، جو مٹ جائے گا وہ یزیدیت ہے، جو باقی رہے گا وہ حسینیت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، یزیدیت مٹ گئی شام کے اندھیروں میں، حسینیت پھیل گئی نور کی روشنی کی طرح۔ تو حسینیت آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور شہزادی زینب نے اسے دربار یزید میں اعلان کیا تھا۔ صلوات پر محمد و اللہ نے تجھے فتح نہیں دی ہے بلکہ مہلت دی ہے، یہ شہزادی زینب کا اعلان ہے۔ دیکھیے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ قابل ہدایت ہے، یعنی ہدایت پا سکتے ہیں، موعظے کے ذریعے راہ راست پر آ سکتے ہیں، یا جس طرح قرآن میں ہے لَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنا، جب اللہ انہیں عذاب ادنا میں، اکبر میں نہیں، ادنا میں اسی دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ متوجہ ہوتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ مثالیں بہت ہیں، جس طرح زہیر ابن قین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عثمانی مسلک کا تھا، لیکن حسین نے بلایا اور اس نے قبول کیا، یا حر کے بارے میں انہوں نے امام کا راستہ روکا لیکن قابل ہدایت تھے، امام نے فرمایا سکلت کا ام کا، یہی حر روز عاشور کیا فرمایا، میں جہنم اور جنت کے درمیان میں ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا یا بنائی کرامات الدنیا زائلہ والناس من الدنیا راحلہ نلحق بالحسین علیہ السلام فنفوز بالسعادہ، بیٹے سے کہا یہ دنیا کی کرامتیں ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کا زرق و برق ختم ہونے والا ہے، سب کو جانا ہے، آخرت کی طرف کوچ کر کے جانا ہے، تو کیا کرے، نلحق بالحسین علیہ السلام، حسین سے ملحق ہو جائیں گے، کیوں؟ فنفوز بالسعادہ، تاکہ دارین کی سعادت کو حاصل کر سکے، تو ہدایت پا گئے۔ لیکن کچھ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں، اب جتنا موعظہ کریں ہدایت نہیں پا سکتے، ان کی ہدایت نہیں ہوتی، جیسا فرعون ہے، جیسا قارون ہے، جیسا یزید ہے، ابن زیاد ہے، عمر سعد ہے، کتنی مرتبہ حسین نے عمر سعد کو بلایا۔